قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، کہہ دیجئے اللہ تم کو زندہ کرتا ہے، یعنی زندگی بخشتا ہے، اور پھر تم کو موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، مگر قیامت کے وقوع میں کوئی شک نہیں، قیامت کا قیام حق ہے۔ تو قل اللہ یحییکم، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی بخشنے والا، یعنی پیدا کر کے زمین پر بسانے والا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دینے والا، ثم یجمعکم، پھر تم کو جمع کرے گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف جمع کر کے لائے گا، اور اللہ ہر شے پر قادر۔ اس بیان کو سن کر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کو خالق اور مالک مانتے ہو، اس کی وحی کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں تقاضے کر رہے ہو کہ ہمارے باپ دادوں کو قبروں سے اٹھا کر لاؤ؟ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ ہر بندہ ایک بار پیدا ہوگا، ایک بار مرے گا، اور ایک بار قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ بار بار پیدا کرنا مارنا اللہ کا نظام نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس اللہ کے فرمان کو سن کر ایمان لے آؤ، یہ ایمان تمہارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، تم قابل تعریف بن جاؤ گے۔ ایمان بالغیب، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہی قیامت کے دن کا بادشاہ، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے وہ۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن قیامت کے دن سارا امر اللہ کے پاس ہوگا۔ ایسا امر ہوگا کوئی بندہ اپنی مرضی سے ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا، حتیٰ کہ چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا، گردن تک نہیں ہلا سکے گا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، انہیں نکال کر باہر کھڑا کر دے گا، جہنم سامنے ہے، جنت پیچھے ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ رب صرف وجہی عن النار، اے اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے۔ مانا ایسا اللہ کا امر غالب ہوگا، اپنا چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا وہ قیامت کے دن کا مالک۔